التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے جیو بھائی مرحوم اور ان کی اہلیہ اور دونوں ان کے فرزند جاوید بھائی اور عباس بھائی ان کی ارواح کو صلی ثواب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعبد إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلَبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر۔ ایک صلوات دیں ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، خدا را ہماری اس سزا کو قبول فرما، اور جو مال ذکر حسین ہے ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسا، کاش وہ دکھیاری ماں جو ہمارے یہاں فرش عزا پہ تشریف لاتی ہے وہ ہم سے راضی ہو کے جائے، اور جس کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہاں بھی کامیابیوں کی ضمانت معصومین علیہ السلام لے رہے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت معصومین لے رہے ہیں۔ شرط ہے رضائے جناب زہرا، اور جناب زہرا کی رضا کا دوسرا نام ہے فرش عزائے مظلوم کربلا۔ تو یہ فرش عزا پر بیٹھنا نہیں ہے، یہ ذکر حسین میں شرکت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دکھے ہوئے دل کو سکون دینا ہے، ایک دکھے ہوئے دل کو، ایک تڑپتے ہوئے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے اس ذکر سے۔ تو اگر جناب زہرا راضی ہیں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری جدہ کو راضی کر لیا، عجیب جملے ہیں، جس نے بھی میری جدہ کو راضی کر لیا اس کے لیے جنت میں محل کا جعفر صادق ذمہ دار ہے۔ جعفر صادق ضامن ہے اگر میری جدہ کو کسی نے راضی کر لیا۔ بڑی آسانی سے میں نے یہ کلمات کہہ دیے، بڑی آسانی سے آپ نے سن لیے، کبھی اس کو غور کیجئے گا کہ صادق آل محمد نے ضمانت لی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے ان کی جدہ کو راضی کر لیا۔ امام ضمانت لے لیں، شک نہ کیجئے گا، اس لیے کہ ان کی ڈیہڑی کا نوکر اگر بہلول کسی کو جنت دیتا ہے، بہلول اگر جنت دیتا ہے تو مل جاتی ہے، نہ کہ بہلول کا امام اگر کسی سے وعدہ کرے۔ حضور بھیج دیے محمد وآل محمد۔ کیا مزے سے جنت دی ہے، کیا اختیار کے ساتھ جنت دی ہے جناب بہلول نے، کہ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، راہ کے اوپر بیچ میں باقاعدہ حائل ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انتظار ہے کسی کو کہ جو بھی گزرے گا ادھر ہی سے گزرے گا۔ اتنے میں شور بلند ہوا، ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو، ہارون رشید آ رہا ہے، اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ کہنے والا دنیاوی بادشاہ ہارون رشید کی آواز سنی لوگوں نے تو لوگوں نے فرار اختیار کرنا شروع کیا، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا۔
لیکن بہلول بے نیاز دنیا سے، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے، نہ خوف سلطانی تھا نہ خوف بادشاہت تھی۔ یہ خوف سلطانی نہ ہونا، خوف بادشاہت نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بس آل محمد کی ڈیوڑی سے وابستہ ہو جاؤ گے تو نہ سلطان کا ڈر رہے گا نہ کسی شاہ کی پرواہ رہے گی۔ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کو مجبوراً خود رکنا پڑا اور کہنا پڑا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا جنت میں مکان بنا کر بیچ رہا ہوں۔ کہا جنت میں مکان؟ زمین پہ خط دے رہے ہو، زمین میں نشان بنا رہے ہو اور جنت میں مکان بنا کے کہاں؟ کہا کس کے ہاتھ بیچو گے؟ کہا جو بھی خریدار مل جائے۔ اب آپ غور کیے جملوں کے اوپر، جو بھی خریدار مل جائے، یعنی جو بھی قیمت دے اس کو میں جنت میں مکان دینے کو تیار ہوں۔ تو جب غلام کا اتنا پاور ہے کہ جس کو چاہے جنت دے دے، تو آقاؤں کو کیوں نہیں اختیار ہو کہ جو کربلا والوں کو یاد کرے انہیں جنت دے؟ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بادشاہ تو متاثر نہیں ہوا لیکن زوجہ متاثر ہو گئی۔ اس نے کہا ہمارے ہاتھ بیچو گے اگر میں خریدنا چاہوں؟ کہا ہاں۔ کیا قیمت لوگے جنت کے ایک مکان کے؟ کہا بس 1 درہم دے دو۔ یہ بادشاہ کو اس کی اوقات دکھا دی کہ ہمیں تمہاری دنیاوی دولت کی پرواہ نہیں ہے، تم خالی ہماری ڈیوڑی پہ آ جاؤ تو تمہیں کیا سے کیا مل جائے گا۔ جب ہماری ڈیوڑی پر 1 درہم میں جنت مل سکتی ہے تو معصومین کی ڈیوڑی پر کیا سے کیا مل جائے گا۔ تو کہنے لگے 1 درہم، اچھا مکان کا کون سا مکان لوگی؟ مکان بتایا، کل لے جاؤ تمہارا ہو گیا، جاؤ۔ اب بادشاہ ہنسنے لگا، دیوانی ہو گئی ہو، پاگل ہو گئی ہو، تم بھی بہکے ہوئے بھائی کے اوپر بھروسہ کر رہی ہو، کہاں اختیار اس کو کہ جنت میں مکان بنا کر بیچے؟ وہ خیر زبیدہ سنتی رہی چپ چاپ۔ جب رات ہوئی اور خواب میں دیکھا ہارون رشید نے، اچھا کچھ عجیب باتیں ہیں جو دشمن کی زبان سے خود نکل جاتی ہیں چندہ بھائی، جو دشمن کی زبان سے خود نکل جاتی ہیں۔ اب اس کو اگر نہ وہ بیان کرتا تو کسی کو کیا پتہ چلتا؟ خود کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں محشر کے ہنگام میں ہوں، توجہ دیے گا، محشر کے ہنگام میں ہوں اور میرے اعمال کے سبب سے فرشتے ہکاتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ جہنم میں ہکاتے ہوئے، انسان کو ہکایا نہیں جاتا ہے، جانور کو۔ حضور بھیج دیے محمد والو۔ جہنم میں ہکاتے ہوئے لے جا رہے تھے، اتنے میں در جنت نظر آیا۔ میں نے بڑی حسرت سے نظر کی جنت کی طرف، تو دروازے میں جو غور کے سے دیکھا تو دروازے کے سامنے ایک محل بنا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا حاذہ قصر زبیدہ۔ اب جو بیوی کا نام سنا اور اس کا قصر دیکھا، اس کا محل دیکھا تو ایک قدم بڑھایا، غور سے اور پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ اس قیمت کے اوپر بہلول سے جو آل محمد کا غلام ہے اس سے زبیدہ نے اس وقت یہ خریدا تھا۔ تو ایک قدم اور بڑھایا تو فرشتوں نے کہا آپ کہاں بڑھ رہے ہو؟ کہا میری بیوی کا مکان ہے۔ کہا یہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں بیوی کے مکان میں شوہر جا کر رہیں، یہ جنت ہے، یہاں پر وہی شوہر زوجہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیوی کے مکان پہ شوہر رہے اور شوہر کے مکان میں زوجہ رہے، اعمال اچھے ہوں گے تو بھی یہاں انٹری ہوگی۔ تو خیر جہنم میں اس کو لے کے چلے تو اب خواب سے بیدار ہوا، پسینے سے شرابور، اس وقت کا انتظار کیا۔ جب وہ وقت آیا جس پر ٹہلنے نکلا تھا تو زوجہ سے کہنے لگا زبیدہ چلو آج اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ اسی راستے پر اپنی بگھی کو لے گیا، سواری کو لے گیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ یہ اس راستے پہ جا رہا ہے، کمال اس بات کا ہے کہ بہلول انتظار کر رہے ہیں وہیں پہ بیٹھے ہوئے، بلکہ منتظر ہے جیسے اب آئے گا اور آئے گا اور ضرور آئے گا۔ یہاں تک کہ وہ سواری پہنچی، آج بہت خود اتاولا ہوگا، کہنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہی کل والا جواب، جنت میں گھر بنا کے بیچ رہا ہوں۔ کہا میرے ہاتھ بیچو گے؟ اما اس کو آپ توجہ دیے گا، میرے ہاتھ بیچو گے؟ اب جب سنا کہ میرے ہاتھ بیچو گے تو سر اٹھا کر دیکھا، تم خریدو گے؟ عزاداروں
یقین جانیے اس تم میں نہ جانے کیا کیا چھپا ہے. اگر اس کی گہرائی میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، اس کی ڈیپتھ میں جائیے، تب سمجھ میں آئے گا اس تم میں کیا ہے. تم اپنے آپ کو جانشین رسول کہنے والے، اپنے آپ کو نائب رسول کہنے والے، اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہنے والے، تم یعنی تمہیں نائب رسول بننے کے بعد بھی جنت میں مکان کا یقین نہیں ہے، تم خریدو گے. اب دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو جب دنیا خلافت کے لیے انتخاب کرتی ہے تو خلیفہ کی یہ پوزیشن ہوتی ہے. محمد وآل محمد، تم خریدو گے، تم خریدو گے. کہا میں تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم خریدنا چاہو. کہا قیمت تو بتاؤ. کہا اگر تم خریدو گے تو قیمت تمہاری پوری سلطنت ہے. کہا یہ تو انصاف نہیں کیا. اچھا کتنا غصہ آیا ہوگا اس جملے کے اوپر جناب بہلول کو کہ جو خود انصاف نہ کر پایا ہو کبھی، وہ کسی دوسرے سے کہے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو. کہا کیا انصاف نہیں کر رہا ہوں؟ کہا کل تو تم نے مکان جنت میں بیچا تھا میری زوجہ کے ہاتھ، تو 1 درہم قیمت لی تھی اور مجھ سے پوری سلطنت مانگ رہے ہو. اب یہ جواب سنیے اور پھر آل محمد کی عظمتوں کو سلام کیجیے. اور خدا را کبھی آل محمد کی عظمتوں کے اوپر سوال نہ کھڑے کیے گا، اس لیے کہ غلاموں کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب غلام اس منزل پر ہیں تو آقا کس منزل پر ہوگا. تو عجیب جملہ فرماتے ہیں تمہاری لیے سلطنت اس لیے ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائی تھی اور تم دیکھ کر ایمان لائے ہو. یعنی بہلول نے اس جملے کے ذریعے دنیا کو بتا دیا کہ اگر خواب بھی کوئی دیکھتا ہے تو اس خواب سے بھی آل محمد کا غلام واقف ہو جاتا ہے. تو اگر خواب سے آل محمد کا غلام معلوم کر لیتا ہے اور اطلاع مل جاتی ہے، تو اگر آل محمد علیہ السلام خود نیتوں سے واقف ہوں تو تعجب کیا ہے. المختصر کا خواب دیکھ کر آئے ہو اس لیے تمہاری سلطنت. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، میں اکثر اس پہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی آل محمد کی، کبھی کبھی کیا ہمیشہ آل محمد کی دشمنی پہ جب انسان آمادہ ہوتا ہے تو عقلیں خبت ہو جاتی ہیں. دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں اس وقت سنیے گا، اور یہ اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں ایک دم سے بات یاد آ گئی ہے، بیچ میں ایک ٹکڑا الگ سے پڑھ دوں. یزید نے امام حسین کو قتل تو کروا دیا لیکن فوراً عقل خبت ہو گئی. دوسرے سال اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا دیے. تیسرے سال میں اس نے مکے کے اوپر آگ برسوا دی. یقین جانیے آج تو چند ہی لوگ یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، تمام مسلمان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے اگر اس نے اللہ کو نہ چھوڑا ہوتا اور رسول اللہ کو نہ چھوڑا ہوتا. کیا انتقام ہے مظلومی حسین کا. ایسی عقل قبط ہوئی کہ حسین کو ماننے کے بعد وہ رسول اللہ کو بھی ماننے چلا اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر بھی حملہ آور ہو گیا. اب مسلمان پریشان ہے کہ اگر حسین کی عداوت میں یزید کو اپنا لیا تو اللہ بھی چھٹ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی چھٹ رہا ہے. محمد والو. اور یہ صرف 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے. ابھی کراچی میں جو ہوا پاکستان میں، خدا غارت کرے ان لوگ تکفیریوں کو کہ انہوں نے باقاعدہ شیعت کے خلاف، عزاداری کے خلاف ایک ریلی نکالی، لیکن عقل خبت ہو گئی. دیکھیے بڑی بری پوزیشن ہونے والی تھی پاکستان میں مومنین کی، لیکن جب ریلی نکالی تو ایک دم سے کہنا شروع کیا امیر یزید ملعون اور زندہ باد کے نعرے لگانے لگے. عقل خبت ہو گئی. اب وہاں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں رہا. پاکستان 2 گروپ میں بٹ گیا، یا تو یزیدی یا حسینی. اب مجبوراً اہل سنت والجماعت کو بھی کہنا پڑ رہا ہے ہم برات کرتے ہیں، ہم ادھر نہیں ہیں. محمد وآل محمد. عقل خبت ہو جاتی ہے، عقل خبت ہو جاتی ہے. اسی طرح میں اکثر سوچتا ہوں 2-3 چیزوں میں. مثلا بہلول کہہ رہے تھے کہ تمہاری پوری سلطنت چاہیے، جنت میں مکان مجھ سے لے لو. اگر ہارون رشید کہتا لو تخت، لو تاج، لو حکومت، لو پوری سلطنت، لاؤ جنت میں مکان، اب کیا کرتے بہلول؟ بھائی بہلول تو صادق القول ہے نا، علی کے غلام ہیں، وہ تو جو بات کی ہے وہ پوری کریں گے.
لیکن وہاں تک ہارون کا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، پردے پڑ گئے تھے۔ کتنا گولڈن چانس تھا، سنہرا موقع تھا جنت میں مکان لینے کا۔ ہمیں ایک دولت سلطنت جاری ہے، جائے جنت میں مکان تو مل جائے، لیکن عقل خبت ہو جاتی ہے، دنیا کی لالچ اتنی سوار ہو جاتی ہے کہ جنت کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ ایک ضرور بھیج دیے محمد وآل محمد، دنیا کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ اگر آل محمد کی دشمنی ہو جاتی ہے کہ جنت میں مکان کا بہترین چانس ملا تھا، بس زبیدہ کو مل گیا تو بہلول ہارون کو بھی دے دیتے۔ المختصر، تو جب غلام جنت میں مکان دے دیتے ہیں تو اگر آقا کسی سے وعدہ کرے، اور وہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وعدہ کرے، اور صرف وعدہ خود اپنا تنہا ضمانت نہ لیں بلکہ بقیہ معصومین کی ضمانت لیں، فرماتے ہیں جس نے میری جدہ کو راضی کر لیا اس کے لیے جنت میں مکان کا میں ضامن ہوں۔ پھر فرمایا سنو، صرف میں ضامن نہیں ہوں، میرا جد رسول اللہ بھی ضامن، علی مرتضیٰ بھی ضامن، حسن مجتبیٰ بھی ضامن، حسین شہید بھی ضامن، علی ابن الحسین زین العابدین بھی ضامن، محمد ابن علی باقر بھی ضامن، اور یہ سلسلہ عصمت میرے بعد جہاں تک جاری رہے گا سب ضمانت گیر ہیں۔ ایک بہلول جنت میں مکان دے تو مل جاتی ہے، اگر 14 وعدہ کریں، 14 معصومین علیہ السلام اگر وعدہ کریں تو جنت میں مکان کیوں نہ ملے۔ المختصر، اتنے لوگ جمع ہو گئے، میں نے آپ کے سامنے چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کا، جو زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، ان کے ایک شعر کو سرنامہ سخن کے طور پر عرض کیا، مرثیے کے شعر کو، اور اس سے دکھ اور درد اور مظلومی امام زین العابدین علیہ السلام کا اندازہ لگتا ہے کہ کتنی مظلومی تھی۔ اقاد و ذلیلم فی دمشق کا کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، سنو مجھے شام میں اس ذلت کے ساتھ لایا گیا جیسے میں وہ لاوارث غلام ہوں جس کا کوئی آقا نہ ہو، نصیر نہ ہو، نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اکثر میں کہتا ہوں کہ چوتھے امام کا کمال یہ ہے کہ چوتھے امام نے وہ مصیبتیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں جس کے تصور سے انسان بے چین و پریشان ہو جاتا ہے۔ ورنہ زینب کے سر سے رضا چھینے، زین العابدین دیکھتے رہیں، سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑتے رہیں، اور زین العابدین علیہ السلام دیکھتے رہیں۔ جب آج اتنے عرصے کے بعد تصور میں ہم صرف وہ منظر تصور میں لاتے ہیں کہ معصوم بچی کا دامن جل رہا ہے، اور سکینہ تڑپ کے کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، اور کسی خود حمید ابن مسلم ملعون کہتا ہے، ملعون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے بے شک روایتیں بہت سی لی ہیں، اس نے کربلا کے واقعات کو بیان کیا، لیکن سب کچھ جب جان رہا تھا تو حسین کی چوکھٹ پہ کیوں نہیں آ گیا؟ بعد میں زندہ رہا اور مختار کے زمانے کو بھی اس نے دیکھا۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کا دامن جل رہا تھا، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، تو میں آگے بڑھا، جب دیکھا کہ وہ ادھر سے ادھر بے قرار ہو کے بھاگ رہی ہے اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، تو میں بڑھا اور میں نے سوچا کہ چل کے اس کی دامن کی آگ بجھا دی جائے۔ تو اس نے کہا اے شیخ میرے قریب نہ آنا، کبھی بھی میں آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کتنے عظیم لوگ ہیں آپ، کتنے بزرگ خانوادے کے فرد ہیں، بی بی میں آپ کی مدد کرنے آ رہا ہوں۔ کہا اگر تمہیں میری مدد کرنا ہے تو میرے قریب نہ آؤ، ایک کام کرو شیخ مجھے نجف اشرف کا راستہ بتا دو، کبھی بھی وہاں جا کے کیا کریے گا؟ کہا کہ وہاں میرے دادا آرام کر رہے ہیں، میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی اور شکایت کروں گی کہ دادا میرے بابا کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، آپ کے بیٹے کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، جزاکم اللہ۔ تو عزیزان گرامی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے میں نے ذرا سا واقعہ پڑھا، اور اس طرح نہیں پڑھا جو حق ہے پڑھنے کا، لیکن بے ساختہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ بے چین ہو گئے۔ خدا کی قسم آپ کے سامنے اگر یہ منظر گزر رہا ہوتا تو آپ جان دیتے لیکن اس بچی کو پریشانی کی اس حالت سے کسی نہ کسی طرح نکالنے کی کوشش کرتے۔ ہم تصور میں ان واقعات کو بس لاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ہائے سید سجاد کی مظلومی کہ جن واقعات کے اوپر تصور لے جاتے ہیں تو ہم رونے لگتے ہیں۔ ارے انہوں نے کھلی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا،
جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. یہی نہیں بلکہ چوتھے امام کی کچھ مظلومیاں ہیں. دیکھیے ایک واقعہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں مقتل میں پڑھ رہا تھا اور بہت دیر تک میں روتا رہا کمرے میں. اچھا کربلا کے مظلومی کے واقعات جب پڑھیے تو اس میں شرط نہیں ہے کہ مجمع ہو. بعض وقت آپ لیٹے ہوتے ہیں اور علی اکبر کی شہادت آپ کو یاد آ گئی, جناب عباس کی شہادت یاد آ گئی, یا آقا حسین کی مظلومی یاد آ گئی, یا اہل حرم کا اسیر ہونا یاد آ گیا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عزادار کی پہچان ہے کہ وہ لیٹے لیٹے رونے لگتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب اکثر اس میں مصائب کے جملے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو ایک روایت میں پڑھ رہا تھا اور مجھے جھنجھوڑ دیا اس روایت نے. وہ یہ کہ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر کیا گیا اور ان کو ان ملونوں نے ادھر ہی سے گزارا جدھر شہدائے کربلا کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. یہ واقعہ آپ سنا کرتے ہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں چوتھے امام کی بے کسی اور مظلومی جو کربلا کے واقعے میں نظر آتی ہے کہ ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. اپنے وارث کی لاش کو دیکھا, کسی ماں نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا, کسی بہن نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا, کسی پھوپھی نے اپنے بھتیجے کی لاش کو دیکھا. تو ہر وارثہ نے اپنے اپنے وارث کی لاش کے اوپر اپنے کو گرا دیا اور بیان کرنا شروع کیا. اسی موقع پر روایت ہے جو اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کی جانب اٹھی تو دوڑی اپنے بھائی کی کہ جسم اطہر سے فوراً وہاں سے جسم اطہر کو چھوڑا, دوڑی اور سید سجاد کے پاس آ کے کہا بھیا تم ہی تو ہمارا سہارا ہو, یہ تمہارے پر زردی کیوں ہے چہرے کے اوپر, اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جسم سے جان نکلنے والی ہے. تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے زندہ رہے کہ جس کے باپ کا جنازہ, بھائیوں کا جنازہ بے گروہ کفن پڑا. یہاں پہ جو مظلومی کا گوشہ ہے جب بھی آپ یاد کریے گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. مظلومی یہ ہے کہ سب بیویوں نے اپنے اپنے وارث کی میت کے اوپر اپنے کو گرا لیا تھا, لیکن کہیں نہیں ملتا ہے کہ سید سجاد بھی اپنے آپ کو کسی لاشے پہ گرا پائے. معلوم ہے کیوں نہیں گرا پائے؟ کربلا میں 2 مظلوم ایسے تھے, ایک سکینہ اور ایک سید سجاد, جن کو جس وقت یہ قافلہ چلنے والا تھا تو دونوں کو جبراً اونٹ کی پیٹھ پہ لٹایا گیا تھا اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو پیٹ سے باندھ دیا تھا. یعنی سید سجاد اس طرح بندھے تھے اونٹ کی پیٹھ کے اوپر کہ بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے بابا کا جنازہ, کبھی علی اکبر کا جنازہ, کبھی عباس کا جنازہ, کبھی قاسم کی پامال لاش, لیکن آپ ادھر جا نہیں سکتے تھے, اتر نہیں سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا. اور پھوپھی اماں نے سوال کیا بیٹا میرے لال خیریت تو ہے؟ کہ پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا جنازہ اس حالت میں پڑا ہوا ہو. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. واقعات سنتے ہیں, میں وہی ممبر پر انسان جاتا ہے وہی دہرا دیتا ہے, لیکن بچپن سے ہم واقعات سنا کرتے ہیں. اب ایک واقعہ ایسا ہے جناب سکینہ کا جس کو اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں اور مومنین خوب گریا کرتے ہیں. وہ یہ کہ بچی کو راستے میں پیاس لگی, دیکھا کہ شمر اپنے ساتھیوں کو اپنے فوجیوں کو پانی پلا رہا ہے. بچی سے جب تاب نہیں رہی بچی کو تو پھوپھی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شمر کے پاس جاؤں اور شاید یہ میرے اوپر رحم کرے, مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے. ہائے مظلوم پھوپھی, غیرت دار پھوپھی دیکھ رہی ہے بھتیجی کی حالت بھی. کہا اچھا جاؤ بہن بیٹا جاؤ, لیکن وہ ظالم ہے. کہا نہیں پھوپھی اماں کوشش کرتی ہوں. گئی, کہا شمر مجھے بھی پانی پلا دیں. تو مشکیزہ لیے ہوئے تھا اور ہر فوجی کو پانی پلا رہا تھا. سکینہ تم بھی پیو گی؟ کہا ہاں اچھا رکو. سب ایک فوجی کو پانی پلا چکا. سکینہ اس انتظار میں تھی کہ اس نے منع نہیں کیا ہے, اب شاید مجھے پلائے گا. اور جب سب کو پلا دیا تو جناب سکینہ سے کہا لو پانی پیو. اور جیسے ہی آپ نے چلو بڑھایا اس نے ریت کے اوپر پانی کو ڈال دیا. روایت یہی کہتی ہے کہ سکینہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, وہ ریت کے اوپر اپنے اس طرح بیان کرنے شروع کیے منہ رکھ کر کہ ہائے بابا, ہائے چچا عباس, تمہارے بعد تمہاری بھتیجی اور تمہاری بیٹی پیاسی ہے. تو
تو عزیزان گرامی اب یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، مومن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں. انصاف سے بتائیے اس بھائی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو اپنی بہن کی اس حالت کو دیکھ رہا ہوگا کہ بہن پیاسی ہے لیکن بھائی پانی نہیں پلا سکتا. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. ایک منظر اور جس کا میں نے آپ کے سامنے مرثیے کا شعر پڑھا کہ جہاں پر امام سید سجاد اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام مصیبتوں کو بھول کر، بھولے تو کوئی نہیں ہوں گے لیکن ذکر جو جب بھی کیا، جب بھی کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ ظلم کہاں ڈھائے گئے، سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کہاں کرنا پڑا، تو امام نہ کربلا کا نام لیتے تھے نہ کوفے کا نام لیتے تھے، بلکہ زبان پر بس ایک کلمات آتا تھا، وہ بھی کئی بار، شام شام شام، الشام الشام الشام. مجھے سب سے زیادہ مظالم کا جو سامنا اب کرنا پڑا وہ تھا شام اور شام کا بازار. سبب کیا تھا؟ بس عزیزان گرامی میں نے مجلس کو تمام کیا. شعر جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اقاد و ذلیلم فی دمشق کا کان ننی، یہ چوتھے امام کا مرثیے کا شعر ہے. مجھے دمشق میں اس ذلت اور اس خواری کے ساتھ لایا گیا، من الزنج عبد و غابہ عنہ نصیر، جیسے میں اس غلام کی طرح ہوں جس کا کوئی نصرت کرنے والا نہ ہو. میں کس طرح اس کو بیان کروں اور مجلس کو تمام کروں؟ آپ کے اللہ کرے ذہن وہاں تک پہنچ سکیں، اس لیے کہ اب نہ وہ غلام کا زمانہ ہے، غلامیت کا، نہ غلام بیچے جاتے ہیں. لیکن میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب غلاموں کی منڈی لگتی تھی اور کسی شہر میں غلام آتے تھے تو ایک دن پہلے سے نگاڑے بجا دیے جاتے تھے، منادی سنو 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 سنو، فلاں جگہ پر غلام فلاں جگہ کے آئے ہیں، جس کو خریدنا ہو وہ اعلیٰ صبح وہاں پہنچ جائے. اور یہ اعلان ہو جاتا تھا. نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی وہاں خریدار پیسہ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. اب غلاموں کو سامنے لایا جاتا تھا. تو ایک بات سامنے کی، اب غلام کی زندگی آج کے بعد سے کوئی زندگی تو ہے نہیں. غلام ہونے والا ہے بھائی، اس کے ہاتھ اس کے نہیں اپنے نہیں ہوں گے، پاؤں اس کے اپنے نہیں مرضی سے چلیں گے، زبان اس کی مرضی سے نہیں بولے گی، آنکھیں اس کی مرضی سے نہیں دیکھیں گی. آج کے بعد سے وہ کل ملا کے غلام ہے. آج کے بعد سے اس کی انسانیت ختم ہو گئی، اپنا وجود ختم ہو گیا، اپنا نفس ختم ہو گیا. آج کے بعد مالک جو بھی خریدار ہوگا، جو بھی مالک بنے گا، اس کو اختیار اس کے نفس پر ہوگا. وہ میرا آقا ہوگا، وہ میرا مولا ہوگا. تو اب خریدار خرید رہے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، لیکن اس میں بھی اس غلام کو بڑا خوش نصیب مانا جاتا تھا. اس میں بھی کیٹیگری تھی. اس میں اس غلام کو خوش نصیب مانا جاتا تھا جس کو صبح صبح کوئی خریدار خرید لے، اور وہ غلام بدقسمت مانا جاتا تھا جس سے پوری بازار کی بولی لگ جائے، اس کا کوئی خریدار نہ ہو. آپ کو معلوم ہے اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ مثلا 200 آدمی کھڑے ہیں، 100 آدمی کھڑے ہیں خریدار، ایک بولی لگ گئی ہے غلام کی، ایک آدمی نے خرید لیا، مثلا میں نے خرید لیا غلام کو. تو اب مجھے کو اختیار ہے کہ میں غلام کو چھڑی ماروں، ڈنڈا ماروں، تازیانہ ماروں، نیزہ چبھوں، تلوار چبھوں، گما ماروں، ادھا ماروں، کچھ ماروں. لیکن آپ میں بقیہ جتنے بھی مجمع بیٹھا ہے، کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ میرے غلام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. اس لیے جہاں آپ نے ٹیڑھی نگاہ اٹھا کے غلام کی طرف دیکھا وہاں میں کھڑا ہو جاؤں گا تلوار لے کر. آپ کا دماغ خراب ہے. آپ کو کیا حق ہے؟ میرا غلام ہے، میں نے خریدا ہے. تو اس کو غلام کے لیے راحت تھی کہ اس کا کوئی آقا ہے، اس کا کوئی مددگار ہے، اس کا کوئی نصرت کرنے والا ہے. ہاں وہ مجھے مارے لیکن بقیہ دنیا نہیں مار سکتی، اس لیے کہ میرا ایک آقا موجود ہے. یعنی جس کا آقا نہیں ہوتا تھا اس کو مارنے کے لیے ہر آدمی کو اختیار تھا. ہائے مظلومی امام زین العابدین علیہ السلام. دمشق کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے دمشق میں ذلت اور خواری کے ساتھ لایا گیا جیسے میں وہ لاوارث غلام ہوں جس کا کوئی آقا نہ ہو، ناصر نہ ہو. گویا امام بتانا چاہ رہا ہے جس راستے سے گزر رہا تھا، کوئی تیر چبھو رہا تھا، کوئی نیزہ چبھو رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، ارے تنہا زین العابدین، نہ ان کا کوئی مونس، نہ کوئی یاور، نہ کوئی مددگار. میرا دل کہتا ہے دادا کو آواز دے رہے ہوں گے، اے نجف میں سونے والے دادا، آؤ زین العابدین کی حالت دیکھو. ارے کوئی نہیں ہے جو میرا ناصر ہو، کوئی نہیں ہے جو میرا مددگار. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی و سیدی بحق